اچھا بیرسٹر گور صاحب، آپ نے نوٹیفکیشن جو آیا تھا اس پہ آپ نے تردید کی تھی کہ سر انشاءاللہ کل خان صاحب سے ملاقات ہوگی. دیکھو یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، لیٹ یہ انٹرنل ہی رہے. یہ سیٹسفائیڈ ہے، میں سیٹسفائیڈ ہوں. آپ خوش ہیں مروت صاحب؟ میں مروت سے خوش ہے، مجھ سے خوش ہے، یہ پارٹی سے خوش ہے. یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. دیکھیے بتائیے گا، ایک شخص جو آپ کی پارٹی کے لیے ایسے وقت میں کھڑا ہوا جب کوئی اور پارٹی ممبر کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا، اور آج اسی شخص کو بار بار اس کٹہرے میں لایا جاتا ہے کہ وہ ہے، یہ کبھی ہے کبھی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز ہوں، میں شاید واحد بندہ ہوں، میں نے اسمبلی میں فلور آف دا ہاؤس پہ وزیر اعظم کو کہا ہے کہ لوگ اپنوں کو جوڑتے ہیں، آپ اگر توڑیں گے تو آپ لاکھے سے بنائیں. تو میں اگر گورنمنٹ کو کہتا ہوں کہ نہ کریں. ایک سوال آصف خان صاحب نے پبلکلی کہا، نقوی صاحب نے پبلکلی کہا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے کہنے پر یہ مجھے بتایا گیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یس مجھے بتایا گیا. خان صاحب اکیلے پر ہوا ہے سر؟ نہیں دیکھو مجھے نہیں پتا، کیونکہ انہوں نے جو اگر مجھے کہا ہے تو سر دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، میں میٹنگ میں نہیں تھا، مجھے خان صاحب نے نہیں کہا، لیکن اگر ان کو کہا تو کہا. اگر نوٹیفیکیشن ایشو ہوا تو ایشو میں تبھی آپ کو کہ انٹرنل معاملات سر کل آپ کے ثوابی جلسے میں بالکل نہیں نہیں تھے. ایک نیا بندہ وہاں بیٹھ گیا تھا، اس کو پورا پروسیس کا نہیں پتا تھا، اس لیے اس میں کنفیوژن ہوئی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں آپ انتظار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو اچھی خبر ہے. اچھا ایک منٹ، عمر ایوب صاحب کے ہوتے ہوئے وجہ ہے کہ ایک شخص الزام لگایا ہے حامد خان نے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، میں یہ آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو اگر میرا اور حامد خان صاحب کی ویو میں کوئی فرق ہے تو وہ ایک انڈیویجول معاملات ہے، وہ پارٹی پالیسی کی بات الگ ہے. پارٹی پالیسی پہ ایک سٹینڈ لیا جاتا ہے اور اسی کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور خان صاحب کو پھر دیا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن دو دن صبر کر لیں. غور صاحب آفیشیل پیج پہ یہ آتا ہے کہ ایکشن لیں گے جس نے یہ اپلوڈ کیا یہ جو نوٹیفیکیشن. سر تسی بے فکر ہو جائیے، ہمارے انٹرنل غور صاحب یہ بتائیے گا، ایک شخص جو آپ کی پارٹی کے لیے ایسے وقت میں کھڑا ہوا جب کوئی اور پارٹی ممبر کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا، اور آج اسی شخص کو بار بار اس کٹہرے میں لایا جاتا ہے کہ وہ ہے، یہ کبھی ہے کبھی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز ہوں، میں شاید واحد بندہ ہوں، میں نے اسمبلی میں فلور آف دا ہاؤس پہ وزیر اعظم کو کہا ہے کہ لوگ اپنوں کو جوڑتے ہیں، آپ اگر توڑیں گے تو آپ لاکھے سے بنائیں. تو میں اگر گورنمنٹ کو کہتا ہوں کہ نہ کریں. ایک سوال آصف خان صاحب نے پبلکلی کہا، نقوی صاحب نے پبلکلی کہا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے کہنے پر یہ مجھے بتایا گیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یس مجھے بتایا گیا. خان صاحب اکیلے پر ہوا ہے سر؟ نہیں دیکھو مجھے نہیں پتا، کیونکہ انہوں نے جو اگر مجھے کہا ہے تو سر دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، میں میٹنگ میں نہیں تھا، مجھے خان صاحب نے نہیں کہا، لیکن اگر ان کو کہا تو کہا. اگر نوٹیفیکیشن ایشو ہوا تو ایشو میں تبھی آپ کو کہ انٹرنل معاملات ہے. سر کل آپ کے ثوابی جلسے میں بالکل نہیں، بالکل ایسی بات نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے. نہیں ایسی بات بالکل نہیں. گور صاحب آپ نے کہا کہ اچھی خبر آ سکتی ہے، تو کیا یہ ریورس بھی ہو سکتا ہے؟ سر کیا چیز ریورس نہیں ہو سکتی؟ سب کچھ آئینیں ریورس ہو گئی. سر کل صاحب کے بات تو کی تائید کرتا ہوں، کس کی؟ میرے چیئرمین ہیں، حق اور صداقت کے لیے کھڑے ہیں، اور جو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا اور چیئرمین بیرسٹر گور کا فیصلہ ہوگا وہ مجھے ہر وقت قبول ہے. مروت صاحب کی ملاقات کب کروا رہے ہیں خان صاحب سے؟ یہ تو آئے تو میں تو اس کو ہر وقت کہہ رہا ہوں کہ آج ہی چلے جاؤ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بات ویری سمپل. پاکستان تحریک انصاف ہے، اس میں بڑی کوشش کی گئی، اس میں دراڑیں ہوں، اس میں فارورڈ بلاک ہو، اس میں فلانا ہو. کل آپ لوگوں نے جلسہ بھی دیکھا، آپ نے عوام کو بھی دیکھا، آپ نے ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہے، مجھے ممتاز صاحب کے یہ الفاظ یاد رہیں گے. اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ آخری وقت بچوں کے پاس جانا چاہ رہا تھا، نہیں جا سکا. وہ بچوں کو چھوڑ کے خان کے ساتھ کھڑا رہا. کہ میں اگر بچوں کے ساتھ اس بیماری میں بھی ملوں گا تو میرے خان صاحب کے سٹینڈ کمپرومائز ہو سکتا ہے. اس نے موت کو ترجیح دی. خان صاحب کے ریفرنس کو جو سٹینڈ ہے وہ سٹینڈ سے انہوں نے لے لیا. یہ والی بات انشاءاللہ تعالیٰ تسی تسلی رکھو، یہ ہمارے انٹرنل معاملہ. کیا یہ باتیں آپ گزشتہ روز جو پبلک ریئیکشن آیا جلسے کے اندر جس طریقے سے نہیں دیکھو پبلک الیکشن، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے رات کے وقت ہوا ایک ادھر نام ہے آپ کا بندہ یہاں موجود ہے، مجھے رات کے وقت آیا اور رات کے وقت میں نے اس کو کہا ہے. اس میں سے ایک نے مجھے لکھا تھا کہ جی یہ جھوٹ ہے، اس لیے میں نے اس کو بلاک کیا تھا. میں نے کہا میں نے زندگی پر میں آپ کو بتاتا ہوں ریزن کیا ہے. میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا آپ نے جھوٹ بولا. میں جب کہتا بھی ہوں تو میں کہتا ہوں شاید آپ سے ہی نہیں کہتا.
میں تصحیح اپنی کروں گا لیکن وہ نہیں وہ ایک بات نہیں ہے، بات میں یہ نہیں کہہ رہا، سر آپ بلاک سے ہٹاتے ہیں نہیں بلیک میں کچھ مجھے ریکویسٹ میری کوئی نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا اس طرح، میں یہ کہہ رہا ہوں میں کبھی یہ سے لفظ نہیں استعمال کرتا، میں کبھی کسی کو نہیں کہتا آپ جھوٹ کہتے، میں کہتا ہوں شاید آپ صحیح نہیں کہتے، میں اپنے الفاظ کا چناؤ یہ ابھی نہیں زمانہ قدیم. سر آپ نے بار بار انٹرنل معاملات کا کہا، انٹرنل معاملات سر آخری کوشچن انٹرنل معاملے اسٹیٹس کیا ہے؟ اس ہفتے میں بدلنا نوٹیفیکیشن پبلکلی آپ لوگوں نے جاری کی ہے مطلب نہیں مجھے میں کل اس کی اسٹیٹمنٹ دے چکا ہوں، دیکھو میں اس کی اسٹیٹمنٹ دے چکا ہوں کہ وہ مجھے نوٹیفیکیشن کا بالکل پتہ نہیں تھا، نہ مجھے علم میں تھا، بلکہ مجھے رات کے وقت پتہ چلا تھا. یہاں آپ کے ایک ساتھی ہیں، میں نے بلکہ اس کا نمبر بھی اسی لیے بلاک کیا تھا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جو ہے ساتھی کہا مجھے کہ جس قسم کا نوٹیفیکیشن میں نے کہا تھا کہ آپ کو بتایا نہیں نقوی صاحب خود جاری کر سکتے ہیں سر. شنید بیرسٹر گور صاحب سلام کرنے آیا تھا. اچھا بیرسٹر گور صاحب آپ نے نوٹیفیکیشن جو ہے تو اس پہ آپ نے تردید کی تھی کہ سر انشاءاللہ کل خان صاحب سے ملاقات ہوگی. دیکھو یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، لیٹ یہ انٹرنل ہی رہے. یہ سیٹسفائیڈ ہے، میں سیٹسفائیڈ ہوں. آپ خوش ہیں مروت صاحب؟ میں مروت سے خوش ہے، مجھ سے خوش ہے، یہ پارٹی سے خوش ہے، یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. دیکھیں یہ انٹرنل معاملے پہ کوئی بات نہیں کرتے، ہم پارٹی کے انٹرنل معاملات پہ پبلک پہ کوئی بات نہیں کرتے. نہیں یہ کر رہے ہیں جو 2/8 جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب نے ایک ڈیٹیل آرڈر کیا تھا، جس میں انہوں نے آج کے لیے پابند کیا تھا کہ ڈیٹنو کو ہر قیمت پر جو ہے وہ پیش کیا جائے. اور پچھلے آرڈر میں انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان اور کابینہ کی ذمہ داری کے متعلق بھی اپنے آرڈر میں تحریر کر دیا تھا کہ یہ اس قسم کی جو ہے جو ڈس اپیرینس ہے ان کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں، اسٹیٹ ذمہ دار ہے، اسٹیٹ ان کی کسٹوڈین ہے، اسٹیٹ نے فنڈامنٹل رائٹ کا تحفظ کرنا ہے. وہ ڈیٹیل آرڈر ہے، وہ آپ دوستوں کی نظر سے گزرا ہوگا. بہرحال اس آرڈر کی رسپیکٹ کے نتیجہ میں 2 تاریخ کو آرڈر ہوا ہے، وہ غالباً صبح کو 10-11 بجے سماعت ہوئی ہے اور 4 بجے کے قریب آرڈر جاری ہوا ہے. تو شام کو اسی دن 7:30 بجے کے قریب جب وہ مغوی تھا وہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں بحفاظت. ان کی گاڑی بھی پہنچ گئی اور 2 موبائل تھے ان کے پاس، آئی فون، وہ بھی پہنچ گئے. تو آج ہم نے عدالت کے نوٹس میں یہ چیز لے کے آئے، عدالت کا شکریہ ادا کیا اور ہم نے کہا جی کہ وہ ڈیٹنو جو ہے وہ اب ہمارے پاس پہنچ گیا ہے. تو اس کے متعلق ہم نے جو ہے وہ مجسٹریٹ کے پاس جو انفارمیشن فائل کی تھی، جو پولیس کو انفارمیشن دی تھی، وہ بھی ہم نے کورٹ میں سبمٹ کر دی ہے. تو عدالت نے آج وہ ڈسپوز آف کر دیا. وہ جو واپس آئے ہیں ان کی صحت ٹھیک ہے، وہ خود کیا بتا رہے ہیں، کس وفاقی ادارے کے پاس تھے، کیا کچھ بتایا انہوں نے؟ وہ ٹراما میں ہیں اچھا، اس وقت شدید مینٹل سٹریس ہے انہیں، وہ بھی سٹیبل نہیں ہیں، بیان دینے کے قابل نہیں ہیں. تو ان کی فیملی انہیں لے کے کسی اچھے مقام پر چلی گئی ہے پہاڑوں میں، ناردرن ایریا وغیرہ. ٹارچر وغیرہ کوئی فزیکل نہیں، فزیکل ٹارچر وغیرہ جو ان کی فیملی کے بندوں نے ہمیں بتایا ہے، ہماری تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی، تو فزیکل ٹارچر کا نشان نہیں ہے، لیکن ویسے وہ کمزور ہیں صحت کے لحاظ سے اور وہ مینٹلی جو ہے وہ ڈسٹرب ہے. کیا کہ اس والے سے کوئی میڈیکل آپ چاہ رہے ہیں کہ کورٹ سے کوئی میڈیکل ایکسپرٹ کی سے چیک کروایا جائے؟ جب وہ اسٹیبل ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہم قانون کے مطابق ہم کمپلیننٹ ہیں اس مقدمے میں. ابھی تو جو ہے نا کمپلیننٹ نے جو ان کا بیٹا تھا ان کی طرف سے ہم نے وہ اسٹیٹمنٹ فائل کر دی ہے، مجسٹریٹ کے روبرو اور پولیس کو بھی دے دی ہے. تو جب وہ اسٹیبل ہوں گے تو وہ پھر ان سے ہم بیان اکارڈنگلی ریکارڈ کریں گے. اچھا رانا صاحب، جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب عدالتیں حکم دیتی ہیں کہ بندہ جلدی لے آئیں، پروڈیوس کریں ہر طرح سے، بندہ گھر پہنچ جاتا ہے. تو جج صاحب نے کبھی بلا کے پوچھا نہیں کہ آپ لوگوں کو کہاں رکھا گیا یا آپ درخواست واپس کیوں لے رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا بنا؟ نہیں، درخواست واپس نہیں کس نے لی ہے، کوئی یہ بات نہیں. درخواست یہاں تک تھی ہیبیس کی. ہیبیس کی جو پٹیشن ہوتی ہے وہ صرف ریکوری کی عادت ہوتی ہے، اس سے اس بات کا کوئی غرض نہیں ہوتی کہ آیا وہ کیوں مطلوب تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ قانونی طور پر اسے مطلوب تھا یا نہیں تھا. اس کے لیے علیحدہ قوانین ہے. اس کے تحت جو ہے نا جی وہ جو مغوی ہے وہ اپنے بیان دے کے کارروائی کر سکتا ہے، مزید آگے مقدمات مزید رجسٹر ہو سکتے ہیں، اسی مقدمے میں بھی اور دفعات ایڈ ہو سکتے ہیں. یہ بتائیں سر، یہ بتائیں کہ یہ آپ نے لاہور ہائی کورٹ سے کیس واپس کیوں لیا تھا اور آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں آئے تھے؟ جی لاہور ہائی کورٹ میں یہ 38 ڈیز یہ ہمارا کیس چلا وہاں جسٹس امجد حفیظ صاحب کی عدالت میں، اور انہوں نے بہت مطلب ہے کہ پرسو کیا اور انہوں نے بڑے اچھے آرڈر کیے.
लेकिन वहीं हमें पता चला उनके जो भाई हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब, उन्हें फ़ोन गया अनआइडेंटिफाइड कॉल जो गई नो कॉलर आईडी से, उन्हें कहा कि आपके जो भाई हैं वो हमारे पास हैं और इस्लामाबाद में हैं। उन्होंने लोकेशन बताई, उन्होंने कहा जी आप जो है ना जी ये जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं इन्हें वो बाज आ जाएं, इससे वीलॉग वगैरह आप ना करें तो हम आपका भाई जो है ना रिलीज़ कर देंगे। वो हमारे पास है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद की लोकेशन जो है वो डॉक्टर शहबाज गिल को अमेरिका में बताई गई थी। तो उनकी ईमेल की बुनियाद पर और उन्होंने ट्वीट भी किया था, तो उस इंफॉर्मेशन को लेके हम जो है ना जी इस्लामाबाद में आए और वही इंफॉर्मेशन हमने लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट की थी, जिसकी बुनियाद पर हमें इजाज़त दी गई वहाँ से रिट विड्रॉ करके हम यहाँ पर। मियां एहसान साहब, आपसे सवाल है, आप लाहौर हाई कोर्ट को कई दहाइयों से ही देख रहे हैं और आप वहाँ पे पेश भी होते हैं, तो कोई आप इस्लामाबाद में तो ज़ाहिर है बहुत स्पेशल केसेस करने के लिए आते हैं, ज़्यादा तो आपकी प्रैक्टिस लाहौर हाई कोर्ट में, तो कोई आपने फ़र्क भी देखा है इस केस में या और केसेस में लाहौर हाई कोर्ट के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अप्रोच में? बड़ा आपने ये क्रूशल सा सवाल कर दिया है, बहुत फ़र्क है। देखें, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, मैं समझता हूँ अब 7 हो गए। 7 जजेस जो हैं ये लाहौर हाई कोर्ट के 52 जजों से सारे बेहतर। मैं माजरत के साथ कहता हूँ ये